نگین شہیر کو بتاتی ہے کہ میں سیم کو گھر لے کر آئی ہوں۔ شہیر کہتا ہے کہ ماں مان گئی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے میں خود منا لوں گی۔ شہیر کہتا ہے تم نہیں جانتی کہ تم نے کتنا بڑا کام کیا ہے میرا، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ نگین کہتی ہے کہ جو چمک اور خوشی آپ کی آنکھوں میں سیم کے لیے ہے، یہ خوشی کبھی میں اپنے لیے دیکھنا چاہتی تھی۔ نگین نیچے آ کر بہت زیادہ روتی ہے۔ شازیہ کہتی میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ دوسری عورت کو برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ نگین کہتی ہے امی شہیر تو کبھی میرے تھے ہی نہیں۔ بلال سیب لینے کے لیے باہر جاتا ہے تو لوگ اسے باتیں سناتے ہیں کہ اتنا سب کچھ کر لیا ہے اس نے، اتنا بڑا فراڈ کیا، پھر بھی دیکھو کیسے یہاں باہر گھوم پھر رہا ہے، اسے شرم نہیں آتی۔ ریحان اپنی خالہ کو ہاسپٹل سے گھر لے کر آتا ہے۔ وہ زارا کو کہتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم سائڈ پر ہو جاؤ، میں خالہ کو اندر لے جاتا ہوں۔ تبھی وہاں پر علی بھی آ جاتا ہے۔ علی کہتا ہے تم نے مجھے کال کرنا ضروری نہیں سمجھا، تم وہی کرتی ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، جو تم کرنا چاہتی ہو۔ زارا کہتی ہے آپ مصروف ہوں گے، بس اسی لیے ریحان وہیں پر تھا تو لے آیا امی کو، آپ اندر آ جائیں ورنہ امی کو برا لگے گا۔ علی کہتا ہے جیسے مجھے تمہاری پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا ضروری ہے نا، ویسے تمہیں بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ نگت ریحان کو کہتے تم نے پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے، میں موت سے واپس آئی ہوں، تم مجھے معاف کر دو، میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ۔ ریحان کہتا ہے خالہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ شہیر نگین کو کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ سب کرنا آسان نہیں ہے، اپنی ہر چیز کی قربانی دینا۔ نگین کہتی ہے محبت میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، میں صرف آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں اور کچھ نہیں۔ زارا شازیہ سے پوچھتی ہے کہ آنٹی آپ ناراض ہیں؟ شازیہ کہتی ہے تم نے جو کرنا تھا کر لیا ہے، میں نے سیم کو صرف نگین کی وجہ سے برداشت کیا ہے۔ کوئی بھی یہ بات مت بھولے کہ جو راستہ اس گھر کو آتا ہے وہ واپس بھی جاتا ہے، اولاد ہو جانے سے گھر کے باہر کا راستہ بند نہیں ہو جاتا۔ سارا پھر نگین سے معافی مانگتی ہے، نگین معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے جس نے میرے ساتھ برا کیا سب سے بدلہ لوں گی میں۔ سیم بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے بلال کی وجہ سے کہ اس نے مجھے دعا دے کر رخصت نہیں کیا۔ شہیر کہتا ہے تم پریشان مت اور کسی کے بارے میں بھی مت سوچو۔ بلال ڈپریشن کی وجہ سے نیند کی گولیاں کھانے لگتا ہے کہ تبھی ماریا کال کر دیتی ہے۔ ماریا پوچھتی ہے بلال تم ٹھیک تو ہو نا؟ بلال کہتا ہے میں نیند کی گولیاں کھانے لگا تھا، اگر تم کال نہ کرتی تو کھا چکا ہوتا، میں اب یہ زندگی نہیں گزار سکتا، پھر ڈرتا ہوں اللہ سے کہ خودکشی کر لی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ماریا کہتی ہے آپ اکیلے رہیں گے تو خود کو کچھ کر لیں گے، میں آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ بلال ماریا کو سختی سے منع کر دیتا ہے کہ تم میرے پاس ہرگز نہیں آؤ گی۔ عائزہ بتاتی ہے کہ مجھے جاب مل گئی ہے۔ شیان کہتا ہے تم اب جاب نہیں کرو گی، یہ ذمہ داری میری ہے تو میں ہی پوری کروں گا، میں امی بدل چکا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ شیان جب آفس جاتا ہے تو اس کا باس بتاتا ہے تم نے جو اکاؤنٹ میں سے پیسے نکالے ہمیں سب پتہ چل گیا ہے، 1 ہفتے کے اندر اگر تم نے 3 لاکھ نہ دیے تو پولیس آ کر تمہیں پکڑ کے لے جائے گی۔ سارا سیم کو بتاتی ہے کہ بلال نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیں زندہ لوگوں کی قدر کر لینی چاہیے۔